وہ اٹھی تھی، میں نے اسے اٹھایا تھا، لیکن شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے پتا تھا زویا کی طبیعت کیوں خراب تھی، وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس نے رات کو مجھے دھوکہ دیا تھا۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور امی نے مجھے کچھ ضروری سامان بتایا، کہا کہ یہ بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، وہ سامان لائے کے واپس آیا۔ کامران اور زویا ایک کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ ہلکی سی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک تو ایک دوسرے سے چڑچڑے رہتے تھے، آج ایسا کیا ہوا؟ دونوں آپس میں راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے ہلکا سا ڈر بھی لگا کہ کہیں زویا نے کامران کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں کر لی۔ آنکھوں سے زویا کو غصہ دکھایا کہ رات کو تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ زویا مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ زویا کی واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے بولتا ہوں کہ رات کو تم کیوں نہیں آئے۔ جب میں نے زویا کا نمبر دیکھا، شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا کیونکہ اس کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا، مجھے اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں دوپہر ہو گئے تھے۔ میرے چاچو والے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، میرا چاچو اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ابو کا پوچھا، ابو گھر پہ نہیں تھا۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا کہ پشاور کون کون جا رہا ہے شادی پہ۔ پھر میں نے پوچھا، چاچو ہمارے گھر میں سے تو زویا، امی اور ابو جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آصف اور عدیلہ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا آصف اور زویا پشاور چلے گئے، یہ تو دونوں وہاں پہ خوب سارا یہ والا کام کریں گے، پھر ان کو موقع بھی مل جائے گا۔ میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے پشاور جانے سے کیوں منع کیا، یہ شاید ان لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ بنا رکھی تھی جو کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ آصف کو فون کر کے بولتا ہوں کہ اپنا وعدہ تو یاد ہے نا، میں اب چھوڑنے والا تو نہیں تھا نا آصف کی بہن کو، اور نہ ہی اپنی۔ آصف نے میری فون اٹھایا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وہ کہنے لگا، ہاں عمران بھائی، میں نے اپنی بہن سے تمہاری بات چلائی ہے لیکن وہ نہیں مان رہی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پھر میں نے کہا، آصف یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو وہ جانے، مجھے تو بس عدیلہ کی لینی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ ابھی ہمارے ساتھ پشاور چلیں شادی میں، وہاں پہ آپ خود ہی عدیلہ کے ساتھ سیٹنگ کر لینا، میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا۔ پھر میں نے فون بند کیا۔ پھر میں نے ابو کو فون کیا، میں نے کہا، ابو میں بھی پشاور جا رہا ہوں۔ میرا ابو کہنے لگا، عمران تم تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، پشاور تمہیں بورنگ لگتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ابو بس وہ آصف والے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تھوڑا ہلا گلا ہو جائے گا۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ چلو ڈن ہو گیا، تم ایک کام کرو، پھر میں کینسل کرتا ہوں، تم اپنی امی اور بہن کو لے کے جاؤ۔ پھر میں نے اپنی امی کو بتایا، میں نے کہا ابو کی تیاری کینسل ہو گئی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ پشاور جا رہا ہوں۔ جب زویا نے یہ سنا تو اس کے تو چہرے کے رنگ اڑ گئے، وہ تو پریشان ہو گئی۔ میری امی کہنے لگی، ہاں یہ تو اچھا کیا تم نے، تمہارا ابو ویسے بھی بہت چپ چپ کرتا ہے، تم ساتھ ہوگے تو ہم سکون سے وہاں اچھے دن گزار لیں گے۔ میں نے کہا، امی آپ لوگ سامان کی پیکنگ کریں، میں ٹرین اسٹیشن ٹکٹ بک کروا کے آتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے چاچو کو فون کیا، میں نے کہا، چاچو آپ گھر میں سے کون کون جا رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا، آصف اور عدیلہ۔ تو میں نے کہا، چاچو میں ان کی بھی سیٹیں بک کروا رہا ہوں۔ پھر میں نے 5 سیٹیں بک کرا دی پشاور کی، اور ہماری ٹرین رات کے 8 بجے کی تھی۔ پھر میں نے سب کو بتا دیا کہ 8 بجے تک ہم نے ٹرین اسٹیشن پہنچنا ہے۔ جب میری امی پیکنگ میں لگی تو زویا نے مجھے ہلکے سے آواز دی، کہنے لگی، بھائی ذرا میرے کمرے میں آئیں، میری بات سنیں۔ میں سمجھ گیا تھا زویا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی۔ زویا کہنے لگی، بھائی آپ پشاور تو جا رہے ہیں لیکن آپ نے میری ایک ہیلپ کرنی ہے، مجھے وہاں پہ آصف سے خوب سارا وہ والا کام کرنا ہے تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ پھر میں نے زویا کو غصے سے کہا، میں نے کہا، تو نے کیا سمجھا تھا تو وہاں جا کے سکون اٹھائے گی؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا اگر تم نے میرا کام کر دیا ہوتا نا تو میں پشاور جاتا ہی نہیں، تو تم لوگوں کو بھی وہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ یہ میری بہن میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم نے اس کے ساتھ وہ کام کرنا ہے تو پہلے میرے ساتھ کرنا ہوگا، پھر جتنا دل چاہے اس کے ساتھ کر لینا۔
پھر وہ کہنے لگی چلیں ٹھیک ہے. پھر میں نے پشاور اپنے کزن کو فون کیا. میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ آج 8 بجے بیٹھ جائیں گے تو کل پشاور پہنچ جائیں گے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شادی کا گھر ہے, وہاں پہ اتنا رش ہوگا تو مجھے زویا کے لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا, اور عدیلہ کے ساتھ بھی تو وہ والا کام کرنا تھا. پھر میں نے سوچا کہ وہاں جا کے ہم سارے کزن ایک ساتھ رہیں گے, ان کو بولیں گے کہ ہمیں ایک سیپریٹ کمرہ دو, آصف میری بہن کے ساتھ اور میں اس کی بہن کے ساتھ خوب سالہ والا. خیر اتنے میں شام بھی ہو گئی اور ابو بھی آفس سے گھر واپس آ گئے. کامران بھی گھر آ چکا تھا. کامران نے جب سنا کہ میں جا رہا ہوں تو کہنے لگا میں بھی چلتا ہوں, میں اکیلا یہاں رک کے کیا کروں گا, اب تو میں اپنے مطلب کے لیے جا رہا تھا, اگر کامران ہمارے ساتھ چلتا ہے تو پھر میرے لیے مشکل ہو جانی تھی. میں نے اس سے منع کیا. میں نے کہا کامران ہم 1 ہفتہ لگائیں گے, ہم جائیں گے اور ویسے بھی تمہارے ایگزام چل رہے ہیں تو تم پڑھائی پہ توجہ دو. تو وہ کہنے لگا نہیں بھائی, آپ لوگ شادی میں مزے کریں گے اور میں یہاں پہ بور ہوتا رہوں گا, میں نہیں رکوں گا. پھر وہ ابو کو کہنے لگا ابو میں بھی پشاور چاہتا. میں نے کہا ہم نے تو 5 بندوں کی سیٹیں بک کرا لی ہے, تمہاری پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں. پھر میرا ابو کہنے لگا ارے یار مل جائے گی, نہیں تو اس کو ساتھ لے جانا, ایمرجنسی میں وہیں سے لے لینا, مل جاتی ہے. خیر میں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن کامران بالآخر مجبور ہو کے اس کو بھی لے جانا پڑا. اور پھر میں نے اپنے کزن والوں کو فون کیا. میں نے کہا آ جاؤ بھائی ٹرین اسٹیشن چلنا ہے. وہ لوگ بھی آ گئے. ہم نے گاڑی بک کرا لی اور سیدھا کراچی اسٹیشن پہنچ گئے. وہاں جا کے ہم نے ایمرجنسی میں کامران کی ٹکٹ بک کروائی اور ہم لوگ ٹرین پہ سوار ہو گئے. اب ٹرین میں عدیلہ اور اس کا بھائی, میری امی اور میرا بھائی اور میری بہن تھے. ہم 6 لوگ تھے. میں عدیلہ کو بار بار لائن مار رہا تھا لیکن میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی. پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کی تو ضرور لوں گا, چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. ٹرین میں ہم اس ترتیب سے بیٹھے تھے کہ لڑکے ایک سائیڈ پہ اور عورتیں دوسری سائیڈ پہ. ساری رات ہمارا سفر بہت اچھا گزرا. ہم گپ شپ کرتے رہے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عدیلہ خاموش ہے. ہم نے اچھا کھایا پیا, ہم نے ہلا گلا کیا. پھر ہم اگلے دن پشاور بھی پہنچ گئے تو وہاں میرے چاچو کا بیٹا گاڑی لے کے پہلے سے ہی کھڑا ہوا تھا.